اور تم کون سے اسلام کی تشریح بیان کر رہے ہو یار؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کیا کھلواڑ ہے دین کے ساتھ؟ قرآن کو پڑھو قرآن کو۔ اگر محمد رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک، مولا علی سے مدد مانگنا شرک، غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک، سرکار گوھر شاہی سے مدد مانگنا شرک، یہ باتیں تمہیں معلوم ہیں، اللہ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ کا اعتراض یہ تھا کہ آپ لوگ سرکار گوھر شاہی سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے بالکل برعکس ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ بہت سارے علماء دین اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں ملتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ قرض حسنہ دو اللہ کو۔ کیا اللہ کو کوئی قرض دے سکتا ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ دین کی مدد کرو، اور یہ دین کی مدد تمہاری اللہ کی نظر میں ایسی ہی سمجھی جائے گی کہ گویا تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، اور اس کو کہا گیا قرض حسنہ، اچھا قرض۔ پھر اس کے علاوہ قرآن مجید میں یہ آیا کہ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو، تعظیم کرو اور ان کی مدد کرو۔ ہم مولوی نہیں ہیں، ہم صوفی ہیں، اور ہم بات کا بتنگڑ نہیں بناتے، ہم بات کو آگے پر نہیں چھوڑتے، اسی وقت فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی مدد شرک ہے تو اللہ تعالیٰ پھر شرک کا حکم قرآن میں کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے کیوں کہا کہ اے مومنوں، محمد رسول اللہ کی تعظیم کرو اور ان کی مدد کرو؟ اللہ خود ہی کر دینا ان کی مدد، مسلمانوں کو کیوں کہہ رہا ہے؟ تو یہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ اس لیے اس بات کا جواب نہیں ہے کہ ہم گوھر شاہی سے مدد کیوں مانگتے ہیں، اس کا جواب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک باطل عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی تو کیا اللہ تعالیٰ خود بھول گیا ہے جو مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعِزُّروهُ وَتَوْقِرُوهُ، کہ ان کی تعظیم کرو اور ان کی مدد کرو؟ جب اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، کیوں دے رہا ہے؟ اللہ خود مدد کر دینا۔ اگر اس نے قرآن میں یہ پیغام دیا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی مدد شرک اور حرام ہے، تو وہ خود مومنوں کو کیوں کہتا کہ تم حضور کی مدد کرو؟ یہ باطل عقیدہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جن کو مرشد کامل میسر نہیں آتا اور مرشد کامل کی ہمراہی کے بغیر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مرشد کامل کے بغیر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت پھر شیطان ان کے ذہن سے کھیلتا ہے، اور ایسے لوگوں کو باطن میں نبیوں کی، رسولوں کی، صالحین، صدیقین کی مدد شامل حال ان کے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ مدد پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا ان کا جو عقیدہ ہے اور ان کا جو اعتقاد ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کا جواب کیسے دے سکتے ہیں کہ جو بات حق ہو، نص قرآنی سے ثابت ہو؟ اس طرح کی غلط فہمیاں اسلام میں موجود کئی فرقوں میں پھیل گئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید میں اس نقطے کے آئے جانے کے باوجود بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے، جیسے کہ یہ وسیلے کے منکر ہیں، جیسے کہ یہ مدد کے منکر ہیں۔ تو اب جب وسیلے کے منکر ہو گئے تو پھر ان کو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ بھائی قرآن میں تو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، کچھ ہیلپ ایسی ہے جو انسان کر سکتا ہے، اور کچھ ہیلپ ایسی ہے جو صرف اللہ کر سکتا ہے۔ جیسے اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھ سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا، تو شکیل تم پانی لا کے مجھے دے دو، اب یہ ہیلپ ہو گئی نا۔ اب میں شکیل کو کہوں گا کہ پانی کا گلاس دو یا اللہ کو؟ چلو فرض کیا میں نے کہہ دیا کہ نہیں، میں اللہ کو کہتا ہوں۔ آپ کو خود یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ اللہ کو کہیں برنگ می اے گلاس آف واٹر گاڈ؟ پریکٹیکل لگتی ہے آپ کو؟ نہیں لگتی نا۔ تو مطلب کیا ہوا
کہ کچھ ہیلپ ایسی ہے جو انسان کر سکتا ہے، اور جو ہیلپ انسان کر سکتا ہے وہ ہیلپ انسان نے ہی کرنی ہے، وہ اللہ نہیں کرے گا، اور جو ہیلپ اللہ نے کرنی ہے وہ اللہ نے ہی کرنی ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ آپ پیدا ہوتے ہیں، کون ہے بنانے والا؟ خالق کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں آپ کو کس نے تخلیق کیا؟ آپ کو مڈ وائف کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اندر ہی گلتے سڑتے رہو گے، ماں کے پیٹ میں ہی مر جاؤ گے یا نہیں؟ یعنی مڈ وائف اس مخلوق کو باہر نکالتی ہے۔ پھر جب آپ پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ خود کھانا نہیں کھا سکتے، دودھ نہیں پی سکتے، آپ خود جو ہے وہ باتھ روم نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے آپ کو نیپی لگائی جاتی ہے۔ آپ کو کیا پریشانی ہے آپ بتا نہیں سکتے، بھوک لگتی ہے بچے کو تو روتا ہے، کہیں درد ہوتا ہے تو روتا ہے، کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو روتا ہے، آپ تو کچھ بتا نہیں سکتے چھوٹے بچے ہونے کی عمر میں، تو آپ کو تو ہیلپ چاہیے۔ اب بچہ کیا کہے گا؟ اے اللہ میک مائی فیڈر۔ بھائی اگر آپ کے پاس کامن سینس بھی نہیں ہے تو آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں صرف اس وجہ سے کہ عورت کا ایک روپ ماں کا روپ بھی ہے، اور اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کی پرورش کرنی ہے تاکہ پیار اور محبت سے اس کی تربیت ہو۔ اللہ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ ماں کو دیا اور وہ ممتا کہلایا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ماں کا رتبہ نہ بناتا، اس کو ممتا کی محبت نہ دیتا، تو بچے رلتے رہتے، ان کی کون پرورش کرتا؟ اگر کوئی ماں پریشان ہو جائے کہ یہ بچہ تو میں نے پیدا کر لیا، یہ تو سالہ رات بھر روتا رہتا ہے، تو نیند حرام ہو گئی میری، وہ اللہ کو کہے اے اللہ ہیلپ می اینڈ میک فیڈر فار مائی بیبی، یو تھنک اللہ ول ڈو دیٹ؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی مدد ہمیں انسانوں سے لینی ہے، اور وہ انسانوں نے ہی کرنی ہے، اللہ نہیں کرے گا۔ اور کچھ مدد ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف اللہ کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر جو مدد مانگی جا رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مدد ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیری عبادت کے قابل بننے کے لیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جسے تو قبول کر لے، تیری مدد درکار ہے۔ ہماری عبادت رب کو پسند آ جائے، اس کی مدد صرف اللہ کرے گا، انسان نہیں کر سکتا۔ کہ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے قابل بنا دے۔ اب جب اللہ نے عبادت کے قابل بنانا ہے تو مولوی کیا سکھاتا ہے؟ مولوی سکھاتا ہے عبادت کی ادائیگی، اس کو پرفارم کیسے کرنا ہے۔ اب وہ عبادت اللہ تعالی کی پلیجر وردی بنتی ہے یا نہیں، اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتی ہے یا نہیں، اس کے اللہ کے اپنے قاعدے ہیں۔ کیا ہے وہ قاعدہ؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان عام ہے، آپ کی زبان بولتی ہے، آپ کو بولیں کلمہ پڑھیں، آپ بولیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اقرار ہو گیا۔ تصدیق بالقلب یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، اس کے لیے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے کہ دل میں ایمان، دل کو ہدایت اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ انکا لا تہدی من احببت، کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، یہ وہ مدد ہے۔ اچھا اب ہم ذکر کی محفل کر رہے ہیں، اس ذکر کی محفل میں شیطان نہ آ جائیں، اس لیے ہم گوہر شاہی کی مدد مانگتے ہیں کہ اے سرکار گوہر شاہی، ہم اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کو اپنے دل میں بسا رہے ہیں، اس عمل میں کہ ہم کو اللہ مل جائے، ہماری مدد فرمائیں۔ یہ کیسے شرک ہے؟ صحابہ کرام کو اللہ کیسے ملا؟ محمد رسول اللہ کی مدد سے، یا نہیں؟ اس کے بعد ایک اور طبقہ آتا ہے تابعین کا، تابعین کو اللہ کیسے ملا؟ صحابہ کرام کی مدد سے۔ پھر اس کے بعد ایک اور طبقہ آیا زمانہ گزرنے کے بعد، تبع تابعین، ان کو اللہ کا راستہ کیسے ملا؟ تابعین کے ذریعے۔ اور یہ مدد کا سلسلہ اس طرح جاری رہا، اور آج یہاں پہنچ گئے ہم۔ اللہ نے کئی مواقعوں پہ قرآن مجید میں کہا ہے اس دین کی مدد کرو۔ کیا انسان مدد کے قابل ہے؟ بھئی انسان تو نہیں سمجھتا
لیکن اللہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان مدد کر سکتا ہے اس دین کی۔ جب انسان دین کی مدد کر سکتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کیسے نہیں کر سکتا؟ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، ایک طرف تو اہل بیت کا نام بھی لیتے ہیں، امام علی مقام کی تعریف بھی کرتے ہیں، مولا علی کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ مولا علی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ جیسے یہ مرزا انجینئر، یہ اہل بیت کے ترانے بھی گاتا ہے اور مولا علی سے مدد مانگنے کو شرک بھی کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کتابی مسلم بنو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں پہلی کتاب حضور کے وصال کے 150 سال بعد آئی، وہ جو 150 سال میں مسلمان گزرے تھے، کیا وہ کتابی مسلم تھے؟ تو وہ تو کافر کی موت مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جتنے صحابہ کرام تھے، کیا وہ کتابی مسلم تھے؟ قرآن کو تو کتاب کی صورت ہی حاصل نہیں تھی، کب اکٹھا کیا قرآن کو؟ یہ بکواس دین کے نام پہ نہ پھیلاؤ، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ایک عجیب و غریب افراتفری مچا رکھی ہے، اس سے مدد نہ مانگو، اس سے مدد نہ مانگو، مولا علی سے مدد نہ مانگو، غوث اعظم سے مدد نہ مانگو، اور اللہ انسانوں سے مدد مانگتا پھرے۔ ہم مولا علی سے اور گوہر شاہی سے بھی مدد نہ مانگیں، اور اللہ عام مخلوق کو کہہ دے میرے دین کی خدمت کرو، میرے دین کی مدد کرو، قرض حسنہ ہوگا۔ ہمارے لیے مولا علی سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ وہ ذاکر نائک کیا کہتا ہے؟ ذاکر نائک کہتا ہے کہ اس کے نزدیک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ اور تم کون سے اسلام کی تشریح بیان کر رہے ہو یار؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کیا کھلواڑ ہے دین کے ساتھ؟ قرآن کو پڑھو قرآن کو۔ اگر محمد رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک، مولا علی سے مدد مانگنا شرک، غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک، سرکار گوہر شاہی سے مدد مانگنا شرک، یہ باتیں تمہیں معلوم ہیں، اللہ کو کیوں نہیں پتا؟ اگر اللہ کو یہ باتیں پتا ہوتی تو وہ کہتا امت کو کہ دین کی خدمت کرو، دین کی مدد کرو، محمد رسول اللہ کی تعظیم کرو، محمد رسول اللہ کی مدد کرو۔ کبھی کہتا اللہ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ قرآن کے خلاف، دین اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ غداری ہے دین کے خلاف، یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے ذریعے دین اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ انسان اس دنیا میں مدد کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آپ مجھے بتائیے بغیر مدد کے کیسے جیئیں گے آپ؟ جو آپ گھر میں روٹی کھاتے ہیں، وہ کس نے گیہوں اگائی تھی؟ وہ گیہوں جو اگی تھی کس نے اگائی تھی؟ تو نے خود اگائی تھی؟ کس نے پکائی تھی؟ تیری بیوی نے پکائی تھی، تیری ماں نے پکائی تھی، یا تیری بہن نے پکائی تھی؟ مدد ہوئی کہ نہیں؟ یہ جو کپڑے تو پہنتا ہے، یہ کپڑا تو نے خود بنایا تھا، تو نے خود سیا تھا؟ کسی نے مدد کی تو یہ کپڑا بنا، کسی نے مدد کی تو یہ سلے۔ جب تو بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر تو نہیں ہے جو دوائی تشخیص کر کے تجھے دیتا ہے، اگر وہ مدد نہ کرتا تو اللہ کے پاس جاتا دوائی لینے کے لیے۔ ہماری زندگی باہمی مدد سے مشروط ہے۔ اگر انسان کی مدد نہیں کرے گا تو زندگی رک جائے گی۔ یہ ہے علم کے ساتھ حکمت۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ حکمت صرف اللہ عطا فرماتا ہے۔ دین کا علم پڑھ لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن اس وقت آتی ہے جب اللہ اسے حکمت بھی عطا کر دے۔ یہ میرے سوالات ہیں، جائیے اس کا جواب دیجیے۔ 2-3 ملین فالوور ہیں نا، جواب دیں اس بات کا۔ صرف اسی ایک بات کا جواب دے دیں کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم کیوں دیا کہ دین کی خدمت کریں، دین کی مدد کریں؟ بس صرف اس کا جواب دے دیں۔ یعنی محمد رسول اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ عام انسان سے، عام امتی سے مدد مانگ لیں، عام امتی کو جائز نہیں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ سے مدد مانگ لے۔ اگر عام امتی مدد کرنے کے قابل ہے محمد رسول اللہ کی، اور مجھے الاؤ نہیں ہے کہ میں محمد رسول اللہ سے مدد مانگوں، تو اس سے تو گستاخی رسول ثابت ہو رہی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی توہین ہے، یہ دین اسلام کی توہین ہے۔ یہ سراسر بکواس ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ یہ وہ ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے خود نہیں نکلے۔
تمہاری باتیں سن کے ہنسی آئے گی ہمیں جب تم یہ بکواس کرو گے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. ہنسی اس لیے آئے گی کہ ہم پوچھیں گے یہ جو کپڑا تو نے پہنا ہے خود بنایا ہے؟ نہیں، خریدا ہے. جس نے بیچا ہے اس نے خود بنایا ہے؟ نہیں، کسی اور نے بنایا ہے. یہ جو تو کھانا کھا رہا ہے اس کی گیہوں تو نے خود اگائی تھی؟ نہیں، کسی اور نے اگائی تھی. پھر کسی اور نے اس کو اپنی دکان پہ رکھا، پھر کسی نے خریدا، پھر گھر لایا، پھر کسی نے اس کا جو ہے گوند کے اس سے جو ہے روٹی بنائی اور میں نے کھائی. اتنے سارے پروسیس سے گزرا ہے تب میں نے روٹی کھائی، اتنے سارے پروسیس سے کپڑا گزرا ہے تب میں نے کپڑے پہنے، اور پھر کہتے ہو کہ بھئی کسی سے مدد نہیں مانگو. Come on, grow up. ان جاہلوں کی باتیں نہ سنو، ان مردودوں کی باتیں نہ سنو. یہ کچھ نہیں جانتے دین کے بارے میں. ورنہ لیجئے فتویٰ، بلائیے کسی مفتی کو. اگر یہی بات ہے تو پھر ہم کیا کہیں کہ اللہ دوغلی پالیسی کرتا ہے کہ ہم کو تو کہہ دیا میرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگو ہیں، اور خود ہم کو حکم دے رہا ہے جاؤ بھائی میرے نبی کی مدد کرو. ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہم کو بولا کہ نہیں کسی سے مدد نہیں مانگنا، اور اللہ نے قرآن میں خود کیا کہا ہے؟ پریکٹس واٹ یو پریچ. So are you trying to say that Allah doesn't practice what He preaches to us? He tells us not to ask anybody for help, but He demands us to help the Prophet, to help the religion. And if we help the religion out, it's going to be qarz hasana, a good debt or a good lending. That's not true. This is complete BS. پچھلی دفعہ میں اس لیے نہیں بولا کہ مجھے قرآن مجید کی وہ آیت یاد آ گئی تھی، اس دفعہ یاد نہیں آئی. کون سی؟ کہ جاہل آئے تو سلام کہہ کے گزر جاؤ. یہ مجھے یاد تھی، آج میں بھول گیا. Amra TV, the place to connect with God.